بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. اس وقت پاکستان بول رہا ہے اور دنیا سن رہی ہے. یہ بات اب شاید کوئی کہانی یا کوئی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. پاکستان اس وقت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے. پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے. بہت سے پرابلمز ہیں ہمارے ڈومیسٹک لیول پر، لیکن جو ڈپلومیٹک سطح پر یعنی خارجہ امور کے سطح پر اور جس طرح سے سفارتکاری کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے. پاکستان انگریزی میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اٹس گوئنگ پلیسز، تو پاکستان اس وقت فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ ترقی کر رہا ہے ڈپلومیٹکلی. اس سے آگے کیا ہے، پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے، وہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ان تمام کامیابیوں کا جن کا ذکر ہم نے کیا اور جو اب نظر بھی آ رہا ہے کہ خاص طور پر پچھلے 4-5 مہینوں کے اندر بہت زیادہ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا فائدہ پاکستان کو بحیثیت ریاست ہوا ہے، کیا اس کا اثر پاکستان کی جو ڈومیسٹک حالات ہیں ان پر پڑ رہا ہے؟ کیا جو ملک کے اندر ایک سیاسی ڈسکوائٹ موجود تھا وہ ارریلیونٹ ہو رہا ہے، یا آج بھی وہ اپنے ایٹ ہارٹ آف پالیٹکس وہ آج بھی موجود ہے؟ ڈسکنیکٹ کی بات کی جاتی ہے حکومت اور عوام کے اندر، لیکن کیا وہ ڈسکنیکٹ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1 سال 2 سال پہلے تھا؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. حکومت کی سب سے بڑی مخالف یعنی پاکستان تحریک انصاف، ایک بہت بڑی جماعت آج جس جگہ موجود ہے وہاں سے کیا اسٹرینتھ حاصل کر پائے گی تحریک انصاف، یا خود کو مزید سیاسی طور پر کنارہ کرتی ہوئی دیکھ رہی ہے تحریک انصاف، یا کارنر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہیں. اس پر ذرا ایک بغلاقسی گفتگو کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں جناب محسن بیگ صاحب، سینئر صحافی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب آپ کا. جناب اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، اپنا بڑا بہترین پروگرام بھی کرتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اب محسن بیگ صاحب میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جو پاکستان نے ڈپلومیٹک لیول پہ کامیابی حاصل کی ہے، خاص طور پر آپ نے دیکھا جس طرح یہ تبدیلی ایک آئی، ایک بڑی بریکنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ جب پاکستان نے بھارت کو ہرایا جنگ کے اندر، اس کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہونا اور ایکسٹینڈڈ ملاقات ہونا، اور اس کے بعد ان کا اتنا مروب ہو جانا ان کی پرسنالٹی سے. پاکستان ہیز گون پلیسز. کیا یہ سیاسی طور پر حکومت کو یہ چیز مدد کر رہی ہے، یا ان دونوں کا تعلق نہیں ہے آپس میں اور سیاسی پرابلم ابھی بھی رہے گا آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ منیب. بیسیکلی وہ ایک سیئنگ ہے کہ ایوری نیشن نیڈ اے وار اینڈ ٹو ون اے وار. تو پاکستان نے یہ 4 دن میں جو انڈیا کے ساتھ کیا اور جو مائٹ انڈیا اپنا دکھا رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا پورے ورلڈ کو کہ اس خطے میں وہ چائنا کو یا پاکستان کو وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سے فائٹ بھی کر سکتا ہوں، ون بھی کر سکتا ہوں. تو نیچرلی جو اس کے بعد پاکستان کی حالات بدلے ہیں وہ پہلے کبھی آج تک تھے نہیں. پاکستان اس پورے خطے میں اور ورلڈ میں اس جگہ پلیس ہوا جو آج سے پہلے پاکستان کو دنیا نہیں مان رہی تھی. تو آپ کے جو سوال ہے کہ ڈپلومیسی تو وہی ہے پرانے والی، لیکن حالات اس لیے بدلے کہ یو آر اے ونر ان اے وار. وکٹوریس کے لیے بڑی اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں دنیا میں، اور جب ہار جائے اس کے لیے تو نیچرلی دروازے بند ہوتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ ابھی مئی سے لے کے ابھی تک گین کیا ہے وہ میرا خیال میں 78 ایئرز میں تو گین نہیں کر پائے ہم لوگ، یا ریکگنائز نہیں کروا پائے. تو یہی نیوکلیئر تھا جو ہمارے گلے میں پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا نے ہمیں سینکشنز لگائیں، ہماری اکانومی کو ڈاؤن کروایا گیا، اور ہمارے خلاف جو کچھ بن پایا وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. نیچرلی وہ ایک ایسا ہمارا ایک ایسا ڈٹرمنس ہے جو پوری دنیا کو ریکگنائز بھی کرتی ہے، تو اسلامک ممالک کو بھی وہ ریکگنائز کرنا پڑا. اب رہے کی بات کہ ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں منیب وہاں کھڑا ہے جہاں پاکستانی شاید تصور نہیں کر سکتے تھے، اور یہ جو ہمارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی شاید تصور نہیں کر پائے تھے. تو یہ سارا یہ مودی صاحب کی کوئی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ
ऑपरेशन सिंदूर करके हमें ये मौका दिया उनकी खिदमत करने का और दुनिया को रिकग्नाइज करवाने का दैट पाकिस्तान इज नॉट इजी वन, कि जिसके ऊपर आप ऐसे चढ़ दौड़ेंगे। तो उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं। हाँ, उसका डोमेस्टिकली फर्क बहुत पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अगर आप इसको वाइस वर्सा खुदा ना खास्ता देखते तो फिर आप देखते कि वो हालात कहाँ होते डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो फर्क पड़ा है, ये फर्क आगे भी पड़ेगा। हाँ, ये जो हमारी सारी कोशिशें हैं या जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज कर रही है, जो हम पूरी दुनिया में वेलकम करिए, उसके समरात अभी पाकिस्तान स्पेशली अवाम तक नहीं पहुंचे। वो उसमें शायद कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे पूरी दुनिया ने खोले हैं। ये हमारा काम है कि हम उसको कैश करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। ठीक, अच्छा, बट अतर काजी साहब, यहाँ जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, मामलात हैं, अब हम अक्सर डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम्स में भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, आपके नज़दीक ये तमाम कामयाबियाँ, नेचुरली उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी है, क्या ये चीज़ें मसला तो हल नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, या हल नहीं हुआ, और वो अनसर्टनटी या हम जिसे सियासी बहरान कहते हैं वो मौजूद है, लेकिन क्या इन तमाम तर कामयाबियों ने उस सियासी बहरान की अहमियत कम नहीं कर दी जो पिछले 1 साल पहले था या 6 महीने पहले था? आज उसकी इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा। देखिए मुनीफ साहब, इसमें 2 चीजें हैं। इस वक्त ये जो आप कामयाबियां देख रहे हैं बैनुल अक़वामी फ्रंट पे, ये आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी और एक जंग के जीतने की वजह से। और ये वैसे देखे ना, कोई आप सिर्फ इस हुकूमत पे इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब मौशी बहरान भी आता था, कौन जाता था मशरिक वुस्ता, कौन मशरिक वुस्ता की रियासतों को कन्विंस करता था कि पाकिस्तान में पैसे रखें। लेकिन इस दफा सोने पे सुहागा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने एक जंग भी जीत दी है। वो जंग जिसकी बुनियादी तौर पे इजाजत भी इंडिया को अमेरिका ने नहीं दी थी। आपको याद होगा कि जेडी वैंस साहब का एक बयान आया था कि आप बड़ी कार्रवाई ना कीजिएगा, लेकिन फिर वो मामला वहां पे उल्टा पड़ गया। और ये जो सारा मामला है, ये आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री की जो कामयाबी है, ये उसके नतीजे में आप आलमी सतह पे ये सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें, आपकी जो सियासी साइड है वो बहुत ज्यादा लैग कर रही है। आप देख लेना कि आपने आलमी सतह पे तो ये सारी चीजें जहां पे फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था वो हासिल कर ली। जो मुकामी सतह पे आप जिस बुरान की बात कर रहे हैं, क्या उसके अंदर आपकी नजर में इन्होंने कोई रत्ती बराबर भी बयानिया काउंटर किया? रत्ती बराबर भी इनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर गया? कल की वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान में मजीद 1,75,00,000 लोग गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, 40% बच्चे मैल नरिश हैं। इनकी जो सियासी कामयाबियां हैं, जो मौशी तरीके से इन्होंने चीजों को यहाँ पे बेहतर करना था, वो नील बटाने लें। 2022 से लेके 3 साल के दौरान आप बता दें कि इनकी एक भी ऐसी मौशी कामयाबी जो मैं जरदारी साहब का जिसको क्रेडिट दे सकूं या शहबाज शरीफ साहब को दे सकूं, तो ये सब लोग राइट कर रहे हैं। हमारे जो फौज की जो जंग जिसने जीती है, ये उसकी वेव के ऊपर राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक? इन्होंने डोमेस्टिकली जो चीजें डिलीवर करनी थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो अभी तक डिलीवर होती हुई नजर नहीं आ रही। बट अतर काज़ी साहब, ये अभी मैं देख रहा था, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को दुनिया सीरियसली ले रही है, बट आप कहते हैं कि एक बयानिया काउंटर नहीं कर पाए, हुकूमत कोई काउंटर नहीं कर पाई, यानी वो बयानिया जो कि तहरीक इंसाफ के बयानिए की नफ़ी करे। तो यही तो कामयाबी इनकी है कि दुनिया पाकिस्तान को बहसियत रियासत सीरियसली ले रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की फ़ौज का ज़्यादा, हुकूमत का कम। लेकिन बहरहाल रियलाइज़ तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म ने बड़ा काम किया है और डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हमने हासिल की हैं, गोया मिलकर की है। लेकिन यही तो हुकूमत का बयानिया है कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाल दिया है और इस वक्त हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो बहुत बेहतर है। क्या ये बयानिया अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल कर रहा है? देखे ना, इन्होंने तो एक सियासी यहाँ पे एक आपको कुशन देना है ना इस सारे निजाम को, कि मुकामी सतह पे लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। अब सैलाब की सूरत हाल हो जाए या उससे पहले मौशी सूरत हाल हो जाए, क्या पाकिस्तान के अंदर अभी ये लगता है आपको ऐसे कि शहबाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का जो इत्तेहाद है, उसकी पॉपुलैरिटी में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान अगर 3% भी इजाफा हुआ हो,
تو میرے خیال میں شاید ہی اس کے اوپر کوئی جو ہے اختلاف آپ سے کر سکے کہ جی ہم ان کو یہ پورے نمبر دے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے تو 3 سال میں 3% نمبر نہیں اپنے یہ بڑھا سکے عوام کے مقابلے میں, اور اس میں ان کا اپنا کردار ہے. دیکھیں نا, آپ نے سعودی عرب یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے جس قسم کی یہاں پہ پلاننگ کی, انہوں نے بھی آخر میں ناراض ہو کے پوچھا کہ بھائی کس چیز میں ہم انویسٹ کریں, ہمیں کوئی پلانز تو آپ صحیح طریقے کے دیں. پھر نیچے تک عوام تک جو چیزیں پہنچانی تھی وہ بھی اس طرح نہ پہنچ سکیں. تو بہت سارے سیاسی جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی کامیابیاں ہیں اس میں آپ کوئی انکار نہیں کر سکتے, لیکن جب تک اس کے ڈیویڈنڈز پاکستان کی عوام کو نہیں ملیں گے, اور جب وہ ڈیویڈنڈز ملیں گے بھی تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ پاپولیرٹی اسٹیبلشمنٹ کی تو بڑھ سکتی ہے, ان کی نہیں بڑھے گی. اچھا, یہ جو محسن بیگ صاحب, حکومت تو 3% بھی اپنے آپ کو کوئی نہ منوا سکی ہے, نہ کوئی اپنی پاپولیرٹی انکار سکی ہے. ان شارٹ یہ کہ حکومت ایک بوجھ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی ترقی کرے یا سفارتی طور پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو. عوام کے مسائل اور مقبولیت جو پاکستان کے اندر سے ملنی ہے, جو اپروول پاکستان کے اندر سے اس گورنمنٹ کو ملنی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, اور وہ آج بھی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے ہی فیوریبل ہے, حکومت کے لیے نہیں ہے. کیا آپ کے نزدیک بھی ایسی صورتحال ہے یا نہیں, فرق پڑ گیا ہے پچھلے 6 مہینوں کے اندر؟ 4.25 سال میں جو تباہی وہ ڈال کے گیا, جب اس کو گورنمنٹ ملی تو 5.8 پہ گروتھ ریٹ تھا, یہ جو پی ایم ایل این نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. تو ہونا یہ تھا کہ انہوں نے اس کو آگے لے کے جانا تھا, لیکن بھائی صاحب ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت اس کو -1.5 پہ لے آئے اور کورونا کرتے رہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے گی اس بیچارے کے پاس دینے کے پیسے نہیں ہیں, آپ ان کو نکال دیجئے, اپنی مرضی کی اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہے تو لے آئیں اور دیکھیں عوام کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. آئی ایم ایف نے آپ کو چکڑا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس گیا کون تھا لے کے یہ سارا جو نیا پروگرام, اور پھر اس کو وائلیٹ بھی کس نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا بانی نے جاتی دفعہ وائلیٹ کر دیا. بہت ٹائم لگا, وہ انہوں نے جو اس ٹائٹنس کی ہوئی ہے یہ وہی پرانی چلی آ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا بھی چاہے تو آئی ایم ایف دینے نہیں دیتی. یہ جو آپ کا پراپرٹی کا سیکٹر ہے اور یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے, اس کے جو لاز ہیں, جو ٹیکسز ہیں, یہ سب آئی ایم ایف کی ریکمنڈڈ ہے. میں تو عذرائے مذاق کسی دوست کو کہہ رہا تھا کہ سعودیہ کو صرف کہیں ہمارا اور کچھ نہ کرے, ہماری آئی ایم ایف سے جان چھڑوا دے تو آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی اس گورنمنٹ نے پاپولیرٹی حاصل نہیں کی, بھائی پاپولیرٹی کہاں سے حاصل کریں گے, ان کے پلے شے کیا ہے, یہ بیچارے تو کچھ دے نہیں سکتے. اور جمہوریت کی بات سارے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جمہوریت اس ملک میں منیب صاحب کبھی آئی ہی نہیں ہے. یہ جو عمران خان بانی بہت چیمپئن تھا, اس کا تو پٹواری بھی فیض صاحب چینج کرتے تھے, اگر کسی کو شک ہے تو پوچھ لیں. تو مقصد یہ کہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی تھی پہلے بھی اور آج بھی, اور اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی کو بانی چیلنج کر رہا تھا. آج وہ پاپولر ہیں, آج ان کو دنیا مان رہی ہے, کوئی ان کو لنچ پہ بلاتا ہے, کوئی برادر آسم کر کے بلاتا ہے. تو بھائی اس ملک میں اگر اسٹیبلٹی آئی ہے, کسی صورت بھی آئی ہے, کسی صورت, میں نہیں کہتا کہ کس طرح آئی ہے, تو اس کے حالات آنے والے دنوں میں اگر اسٹیبلٹی رہے گی تو بہتر ہو جائیں گے. آپ کو اسٹیبلٹی اگر رہے گی تو بہتری ہوگی, بٹ یہ اسٹیبلٹی تو اطہر کاظمی صاحب موجود ہے, اس سے زیادہ اسٹیبلٹی ہمارے پاس کیا ہوگی جہاں اتنی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اس حکومت کو. اور محسن بیگ صاحب نے کہا ہے کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ڈیلیور کرنے کے لیے, دینے کے لیے کسی بھی حکومت کے پاس اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی خیر فیکٹ ہی ہے کہ جو اس وقت آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ بڑی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز ہیں, ان سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. بٹ یہ مسائل اپنی جگہ, لیکن جب آپ کا یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بیانیہ نہیں بنا پائے, تو کیا پاکستان کے عوام, جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی جو پاکستان ایز اے ریاست ترقی کر رہا ہے, وہ کوئی اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکلا ہے, پاکستان کی عزت دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور یہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ میٹر ہی نہیں کرتا پاکستان کے عوام کو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے منیب صاحب، آپ کو اپنے معروضی حالات کا جائزہ لینا پڑے گا. ہم کوئی ناروے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس ملک میں 40% بچے جو ہیں وہ مناسب خوراک نہیں کھا سکتے، ڈو یو ریئلی تھنک ان کی نظر میں یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے وہ کوئی امپورٹنس رکھتی ہے وہ چیز؟ آپ کو دیکھیں نا، آپ کے اس وقت کوئی بندہ بیمار ہو جائے، وہ اپنے بچے کو دوائی نہیں لے سکتا. آپ کسی بھی سرکاری اسپتال کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا یہاں پہ علاج نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں. اس دن ایک شخص جو ہے ایک اسپتال کے باہر کھڑا، اس کی بچی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا یار کوئی پیسہ دے کے اس کو کروا دو، میں خود نہیں کروا سکتا. اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور اسلام آباد جیسے شہر کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں اتنے حالات ہیں کہ عوام یہ سمجھے گی یا ان کے پیٹ میں اتنی روٹی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بھرے ہوئے پیٹ کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، عالمی سطح پہ کیا کہا جا رہا ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے، وہ تو دیکھیں اس کے لیے تو مسائل ہی بڑے ڈیفرنٹ ہیں. کیا آپ نے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ آپ کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر یہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں کچھ فیصلے تو کرتی ہیں نا. آپ جہاز بھر کے جاپان لے جاتے ہیں، بیچ میں نوکر بھی آپ کے جا رہے ہیں، فیملی ممبر بھی جا رہے ہیں. ابھی پھر آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جو گیا ہوا ہے جہاز، اس میں لندن سے بھی انہوں نے لوگوں کو بٹھا لیا اور پھر اپنی تنخواہیں 600% اضافہ کر لی. کہیں پہ آپ کو کنیکٹ نظر آتا ہے؟ چلیں ڈسکنیکٹ چھوڑ دیں. کہیں پہ آپ کو سیاسی اشرافیہ میں اور عوام کے اندر کنیکٹ نظر آتا ہے؟ کیا وہ ریلیٹیبل ہے کہ کہیں پہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکیں؟ تو وہ تو ڈسکنیکٹ ہے نا. جب تک یہ ڈسکنیکٹ دور نہیں ہوگا، جو ملک کے اندر والی صورتحال ہے اس کو آپ اس طرح ٹیکل نہیں کر سکیں گے. اور اس میں ایک آپ کی لمیٹیشن ہے، اکنامک لمیٹیشن. لیکن کچھ آپ کے فیصلے بھی ایسے ہیں کہ جب آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہو کہ ہمارا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ مولی فحاشی کر رہا ہے، آپ کے ملک میں حالت یہ ہو کہ وہ علاقہ جہاں پہ 1 مہینہ ہو گیا پانی کھڑا ہے، وہاں کے چیئرمین سینٹ کی آپ نے 600% تنخواہ بڑھائی، اس کے بیٹے کی 2 کروڑ کی گھڑی کسی نے بارسلونا میں چھین لی. یہ میرے اور آپ کے لیے شاید میٹر نہ کرتا ہو، لیکن جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی نا، جب وہ یہ باتیں سنتا ہے تو آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایک فاصلہ ہے جو ہم نے بٹ یہ اشرافیہ مزید خطرناک ہوگا. اظہر قاسمی صاحب، یہ اشرافیہ، یہ جنہیں آپ اللہ تللے ہم کہہ رہے ہیں، یا یہ اشرافیہ جو آج حکومت میں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چلیں بہت فرق ہوگا، لیکن کیا آپ کے نزدیک جب یہ حکومت نہیں تھی تو اس وقت یہ اشرافیہ، یہ لوگ کیا حکومتوں میں موجود نہیں تھے؟ کیا اسی طرح کے طرز عمل نہیں تھا؟ اسی طرح کے للے تللے، اسی طرح کی شاہ خرچیاں، اسی طرح کے اپنے ذاتی فائدے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات پہلے موجود نہیں تھے آپ کے نزدیک؟ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری 78 برس کی کہانی ہے. یہ ڈسکنیکٹ کوئی ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوتا. آپ پیچھے گورنمنٹس دیکھ لیں، آپ اس میں تحریک انصاف کی حکومت دیکھیں، اس سے پیچھے میاں صاحب کی حکومت دیکھیں، بہت ساری چیزیں دیکھیں. لیکن پھر کچھ ڈائنامکس چینج ہوئے کہ ایک آپ کے ملک کا سیاسی ماحول تھوڑا تبدیل ہوا، پھر اب ایک فارم 47 کی اور 45 کی بحث بھی لگی. تو یہ وہ ساری چیزیں، پھر ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دنیا کو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کی وجہ سے چیزیں مزید اس میں فیول ایک طرح سے ایڈ ہوا. لیکن میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس میں تمام حکمران اشرافیہ، جب پارلیمنٹ کے اندر تنخواہیں بڑھی ہیں تو کیا پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ ہم نے تنخواہ نہیں لینی؟ وہ ادھر نعرے تو لگاتے رہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے صبح جا کے بینک اکاؤنٹ چیک کیا کہ پیسے پہنچے یا نہیں پہنچے. جنہوں نے کمیٹیاں چھوڑی ہیں وہ گاڑیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں پولیٹیکل اشرافیہ کا ڈسکنیکٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ تو خیر آپ نے ٹھیک کہا کہ خیر یہ ہمارا ہے کہ 2014 میں بھی دھرنا تھا تو اس وقت بھی استعفے علیحدہ ہو گئے، پر وہ مراد لیتے رہے، تنخواہیں ساروں کے اکاؤنٹس میں ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے. اب محسن بیگ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن مسائل کا شکار آج ہم ہیں، اور جس اشرافیہ کا ذکر اطہر قاسمی صاحب نے کہا، انہوں نے تو اکراس دا بورڈ کہا ہے نا کہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان کے عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر ہمارا موقف کیا ہے، دنیا پاکستان کو کیا اہمیت دے رہی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی کتنی عزت ہے، یا پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کتنی عزت اور ایکسیپٹنس ہے پوری اب دنیا کے اندر. شاید جو عوام ہیں یا جن کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کو یہ چیز میٹر نہیں کرتی. ان کو میٹر کرنی بھی نہیں چاہیے منیب صاحب. بیسیکلی جو بندہ بریانی کی پلیٹ کھائے اور راشن گھر میں ڈلوا کے ووٹ دے دے، اور پھر انہی لوگوں سے شکوہ کس چیز کا؟ یہ شرفیہ جس کو کہتے ہیں جو ووٹ آپ سے خریدتے ہیں، ان سے آپ کو گلہ تو نہیں ہونا چاہیے.
تو عوام کو بہت عرصہ پہلے بھی اور ابھی بھی یہی فیس کرنا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے. آپ یہ جو میرا بھائی بات کر رہا تھا, یہ تو کتابی باتیں ہیں, پاکستان میں لاگو ہی نہیں ہوتی. یہاں کبھی عوام کا کسی نے سوچا ہی نہیں. عوام نے خود اپنا حالات بدلنے کا نہیں سوچا, تو حکمرانوں سے کیا گلہ کرتے ہیں یہ لوگ. تو مقصد یہ ہے کہ جو حالات آج ہیں انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹک, میں نہیں سمجھتا ڈومیسٹک عوام کی کوئی رائے سننے والا ہے. پہلے بھی نہیں تھا, سب جھوٹ تھا. عوام کی بات اپوزیشن میں رہ کے سب کرتے ہیں, اقتدار میں آ جائے تو عوام ان کو شاید نظر نہیں آتی. دوسری بات, اس وقت گورنمنٹ کوئی بھی لے آئے, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں عوام کو دینے کے لیے یا ریلیف دینے کے لیے. جب تک آپ کے معاشی اشاریے بہتر نہیں ہوتے, اس کا آپ کو اثر نیچے تک آتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. اور دوسری یہ ہے کہ یہ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ بزنس مینوں کو اتنا زچ کر دیا گیا تھرو FBR ٹیکسز کہ وہ بےچارے اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا میں بجلی جو ہے وہ 3 روپے یونٹ ہے, یہاں 80 روپیز یونٹ ہے. تو آپ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ اور اوپر سے 45% ٹیکس, کیونکہ IMF آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا, اس لیے انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے. تو یہ حالات ہیں جو آپ نے گورنمنٹ نے دیکھنے ہیں کہ اس کا ریوائول کیسے ہو. اطہر صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسینشلی, اور اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے اس چیپٹر سے ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑا ہیویلی ڈیپینڈ کر رہی ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا. اس کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف حکومت پر تنقید کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں. وہاں اور طرح کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں جو آپ کے نظر سے گزرتی ہیں, آپ کو بہت سی چیزوں کی اطلاع اور خبر بھی ہوتی ہے. کیا یہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ اس وقت, کیونکہ وہ تو اس وقت اپنے ہی لوگوں کے خلاف شروع ہو گئے ہیں, پوری کیمپین لانچ ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں, میں چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان کے اندر ہر کامیاب آدمی کو نا ہم نے یہاں پہ ایک طرح سے اس کو بدنام کرنے والا جو سلسلہ ہے نا, کوئی بھی کامیاب بزنس مین ہو, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. کل ایک سینئر صحافی سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کسی بزنس مین کا ذکر کیا تو کہتے ہیں جی ان کی بلیک منی. میں نے کہا بھائی بلیک منی کدھر سے آ گئی؟ سامنے کاروبار ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیکس کا چھوٹا موٹا ایشو ہو, لیکن ہم نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے. جب تک ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے, یہ جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے, جتنے لوگ ہیں, تب تک یہاں پہ نہ انٹرپرنرز آگے آئیں گے, نہ یہاں پہ پیسہ بن سکتا ہے. تو یہ ایک چیز کرنے کی. اور دوسری چیز, اگر آپ نے عوام کے اندر سے وہ چیز نکالنی ہے تو دیکھیں, آپ جب کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ اس کو فیصلہ سازی میں شراکت دار بنا لیتے ہیں. یہاں پہ عوام کا بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ سازی کے اندر بھی اب ہم شراکت دار نہیں رہے, اب وہ معاملہ نہیں رہا, اب یہاں پہ فارم 47 پہ ہی معاملہ چل جاتا ہے. تو ایک ایشو یہ بھی ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, میرے خیال میں اس وقت تو وہ ایک کتاب ہی نہیں ہے, تو چیپٹر کی آپ کیا بات کریں. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی نون لیگ والا یا کوئی اور کیا گلہ کرے, ان کے اپنے لیڈران کے ساتھ کس قسم کی دشنام ترازی ہوتی ہے. تو آپس کی تو ان کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں, کوئی اون کرتا ہے, کوئی اون نہیں کرتا. لیکن یہ تو اس جماعت کی حد تک ہے, اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں. پر کیا اس ساری چیز سے عمران خان صاحب کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ وہ تو مجھے اثر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا فی الحال. وہ تب ہی پڑے گا جب ان کو حکومت ملے گی, اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. جس طرح پچھلی دفعہ جب ان کی حکومت تھی, جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی, کوئی منڈی نہیں لگی تھی بھائی. نون لیگ کا ٹکٹ چلا تھا, راجہ ریاض صاحب دیگر لوگوں کو پتا تھا کہ PTI کے ٹکٹ پہ ہار جائیں گے, نون لیگ کا ٹکٹ کا وعدہ ہوا اور لوگ اس طرف چلے گئے. تو جب حکمران یہاں پہ ہوتے ہیں, وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, تو پھر اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ ان کی بھی تبھی مسائل جو ہیں وہ حکومت والوں کے, عمران خان والے ختم تبھی ہوں گے جب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ آئے گا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. ٹورڈز دی اینڈ محسن بیگ صاحب, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کب تک کچھ آئے گا؟ کیونکہ یہاں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سیاسی سپیس بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, بلکہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. منیب صاحب, ان کے ہاتھ میں میرے خیال میں اگلے ویک اور 2 ویک کے اندر 14 سال یا عمر قید کی سزا آئے گی مزید توشہ خانہ کیس میں, اور وہ جہاں ہیں بہت عرصہ وہیں رہیں گے. تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا. جو منافقت جو اس معاشرے میں بگاڑ لائے, جو گھروں میں لڑائی, اور یہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں,
یہ دیکھیں یہ وہ بوتل میں سے جن نکالا جو انہی کو لڑے گا، لوگوں کو تو کاٹا اس نے، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان کو بھی کاٹے گا. تو یہ اسی طرف آ گیا، مکافات عمل ہے جو لوگوں کے لیے کیا انہوں نے. یہ ابھی قاسمی صاحب کہہ رہے تھے وہ 2 کروڑ کی گھڑی، بھائی آپ نے 2-4 ملین کی گھڑی بیچ دی، تحفے میں ملی حرمین شریفین، اس میں خانہ کعبہ بنا ہوا. تو بھائی یہ جو چوریاں ان کی بیگمات نے کی، انہوں نے کی، جو فراڈ کیے، یہ جو جس کیس میں سزا ہو رہی ہے 7 کروڑ کا کم سے کم قیمت اس کی لگی ہار کی، اور اس کی بیگم نے 29 لاکھ میں بعد میں جمع کروا دی اور لے لیا. تو مقصد یہ کہ چوری ہر جگہ ہوئی ہے، جس کا ہاتھ پڑتا ہے منیب بھائی وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ اس کے ہاتھ میں آئے گا، بھئی ہاتھ میں 3.25 سال تھا نا تو آپ کچھ کر لیتے. آپ نے تو اس کو اکانومی وائز فائنینشلی ملک کو کرپل کر دیا، اور جہاں سے آج تک ہم نکل نہیں پا رہے، اور ڈیفالٹ پہ تھا. اور جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں ان کو. یہ تو اگر آپ کسی سے ڈیپ ڈاؤن جا کے پوچھیں کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوا صرف بیکاز آف دس پی ڈی ایم گورنمنٹ. یہ اللہ کو پتا، میں تو ان کا حصہ نہیں ہوں ٹھیک. اور میرے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میں بہت کریٹک ہوں ان چیزوں کا، لیکن وہ تو ڈیفالٹ کروا گیا ہوا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یار تھوڑا سا صبر کرو، ملنا چیخو پکار کر کے تو کچھ نہیں مل سکتا. اور یہی سسٹم ہے کہ جی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، بھائی وہ آر ٹی ایس کی گورنمنٹ تھی. آر ٹی ایس کس نے بنا؟ میں اس کا گواہ ہوں. یہ ٹاور ٹیلی فون کے بند کر کے اس کو جتایا، پھر بھی 1 ووٹ کا فرق سے جیتا. تو مقصد یہ سارے لوگ اسی کے چٹے بٹے ہیں. بھائی یہ کون سا سسٹم، امریکہ میں تھوڑی بیٹھے ہیں، یورپ میں تھوڑی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا صبر کریں. اب ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی، ہمارا بھی ملک ہے، ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا. رائٹ. میں شکریہ ادا کروں گا جناب حضرت قاسمی صاحب کا، بیگ صاحب کا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وہاں پر بہت سی تقاریر بھی ہوئیں. ایک اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کا ایک وفد بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس میں شامل تھے. کچھ پروپوز پلانز کی بھی بات ہو رہی ہے، غزہ پیس ڈیل کے حوالے سے بھی شاید اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ چیز ایسی ہے جو ان موشن آ سکتی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو اسلامی ریاستیں جہاں پر موجود ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اور کیا انہیں کچھ کرنا پڑے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ابراہیم اکارڈ سے نکلنا پڑے گا تب کچھ تبدیلی آئے گی، یا اگر اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسی تبدیلی یا ایسی اچیومنٹ جس سے غزہ میں امن ممکن ہو؟ کسی پیس کیپنگ فورس کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تقاریر سننے سے تو اندازہ نہیں ہوتا انلیس آپ کسی ایسی شخصیت سے بات کریں جو اس کے حوالے سے سمجھ رکھتی ہو. میرے ساتھ موجود ہیں فارمر امبیسڈر ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کیپنگ ان ویو جو پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا، نیچرلی اس نے پاکستان کو ویسے بھی پچھلے 4-5 مہینوں میں پاکستان کی پوزیشن سفارتی طور پر بہت بہتر ہوئی ہے. وی آل اکنالج دیٹ. اس ڈیفنس پیکٹ نے بھی پاکستان کو بڑا کانفیڈنس کو بڑا بولسٹر کیا ہے. بٹ اس وقت دنیا کا فوکس یہ ہے کہ غزہ میں پیس کیسے ہو. آپ کے نزدیک اس وفد کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، پاکستان کی اس کے اندر شمولیت، پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں پر ہونا، نیچرلی کوئی وے آؤٹ کیا ہے اگر ہم پہلے غزہ کے پرسپیکٹو میں بات کر لیں تو؟ جی پہلے تو آپ نے پاکستان کی بات کی. یقیناً پاکستان کا آپ نے خود اپنے بیانیے میں بیان کر دیا کہ اس کا پروفائل بڑھ گیا، اس کا پروفائل شارٹ اپ کر گیا، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد. اور پاکستان نے جب ڈیفنس پیکٹ سائن کیا تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ جو اب آ جاتے ہیں غزہ. اور اس پیراہے میں کہ او آئی سی کی کوئی تقریباً 6 کے قریب 4 ایمرجنسی سیشن، باقی 2 ریگولر سیشن سربراہان کی ہو چکی ہیں، اور اس میں سب میں مذمت در مذمت پھر مذمت در مذمت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا. حالانکہ اس کے باوجود کہ ان کے اپنے چارٹر کے پیراگراف 7 میں دیا ہوا ہے کہ کلیکٹیو سیکیورٹی میکینزم کر سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب سربراہان، جس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی موجود تھے، اس کی میٹنگ میں باقی جو گفتگو ہوئی کہ یہ جنگ کو بند ہونا چاہیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا یہ جنگ بند ہونا چاہیے بالکل، اور اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، اپنی تقریر میں کر دیا. تاریخ گواہ ہے
کہ جب بھی اسرائیل اور فلسطین کی بات آئی ہے تو پھر اس وقت اسرائیل کے ٹرم پر تمام فیصلے ہوئے ہیں، اور یو ایس نے یعنی امریکہ نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، چاہے سیکورٹی کونسل میں کیا ہو یا بحری بیڑوں کے ذریعے کیا ہو، یا آپ کے لیے میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 1 ملین پاؤنڈ بم اور بارود بھیجا گیا وہاں، اور اس کو وہاں برسایا گیا اس 360 اسکوائر کلومیٹر کے غزہ کی اس پٹی میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اگر یہ تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوا، چاہے وہ 67 کی جنگ میں ہوا، جبکہ 242 سیکورٹی کونسل ریزولوشن اب بھی موجود ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے تحت اسرائیل 1967 کے بارڈرز پہ واپس چلی جائے، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح 1948 میں بھی جتنے بھی اب تک سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن ہوئے ہیں پاس، گو کہ وہ چیپٹر 6 کے تحت ہوئے، کاش کے چیپٹر 7 کے تحت کیے جاتے اور کچھ ہمت ہوتی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کے آخری حصے میں، آخری ٹکڑے میں آپ نے بات کی کہ آفٹر آل یہ جو عرب سربراہان کی میٹنگ بلائی گئی تھی، تو عرب سربراہان اس وقت کس حیثیت میں ہے؟ اس وقت عرب سربراہان، جس میں پاکستان بھی اس میٹنگ میں شامل تھا، ہمیں اپنی ڈپلومیسی، ہمیں اپنی حکمت عملی سے یقیناً کام لینا چاہیے، اور جو کہ ہم لے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا، سب سے بڑا مسئلہ تو ان کنٹریز کا ہے جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہیں، جسے کیونکہ منسٹر نے بھی دکھلا دیا ہے اور نیتن یاہو نے بھی دکھلا دیا ہے ان کا اسٹے۔ پاکستان کیونکہ ایک محرک ہے OIC کا، اور پاکستان کیونکہ ایک ایسی قوت پہلے بھی تھا لیکن اب ریکگنائز ہو گیا اس سیکیورٹی پیکٹ کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ اور معرکہ حق کے بعد، تو اس کے بعد اس کی افضلیت اور اہمیت بڑھ گئی ہے خطے میں ایک اسٹیبلائزر کے طور پر، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سپاہ سالار کو، فیلڈ مارشل کو بھی بلاتے ہیں، اور پھر اب بھی جو کل میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے سپاہ سالار اور پرائم منسٹر جائیں گے۔ اب ہمیں بالکل اپنی ڈپلومیسی کو پھر قائم رہتے ہوئے، کیونکہ یہی تقاضا ہے، پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی ہے، اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے امن فورس کی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں نا، OIC چیپٹر 8 کے تحت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بنی ہے، اور OIC کے چارٹر میں تمام مضمرات ہیں، چاہے اس کا آرٹیکل 18 پڑھ لیں فلسطین کے حوالے سے، یا آپ اس کی 16 نمبر پیراگراف پریمبل کا پڑھ لیں، آپ کو فلسطین کے بارے میں کیا کر سکتی ہے امہ اس میں دیا ہوا ہے۔ اس کے پیراہے میں پاکستان اگر امن فورس میں شامل ہوتا ہے تو بالکل اس کو لیڈ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے وہاں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ ریفلیکٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، یو ہیو انٹریکٹڈ، آپ وہاں پر مڈل ایسٹ میں بھی رہے، آپ نے ایز این ایمبیسڈر بہت سی چیزوں کو قریب سے بھی دیکھا ہے، میں UN میں بھی ایگزیکٹلی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑی ایک جو پریکٹیکل چیز ہے ذرا وہ بتائیے کہ یہ باتیں تو ہم جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وہ فلانی جگہ اگر ہم ٹیکسٹ دیکھیں گے تو فلانی جگہ بھی لکھا ہوا ہے، فلانے آرٹیکل میں، فلانے پریمبل میں، لیکن knowing them since you have interacted with them، کیا with this expansion جو اسرائیل اور ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھی ہے انہوں نے تو ایک قسم کا وہ جو غزہ کی حالت ہے اس وقت، جس طرح آپ نے خود کیلکولیٹ کر کے بتایا کتنا انہوں نے بامبس پاؤنڈ کیے ہیں وہاں پر، اب ایشو یہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ جو اسلامک امہ یا اسلامک ممالک جن کے ہم بات کر رہے ہیں، یہ تقاریر بھی بہت اچھی ہمیں لگتی ہیں، بڑی فینسی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ واقعی کوئی ایسا سٹف سٹانس لے سکتے ہیں جو اسرائیل کو تھریٹن کرے یا کم از کم امریکہ کو مجبور کرے کہ اس پہ کچھ کو ریوزٹ کیا جائے اپنی پوزیشن کو؟ جی، محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ پر جو باٹم اپ پریشر ہے اس کی اپنی آبادی کا اور یورپین کنٹریز کا، جس میں درد دل رکھنے والے سمندروں کی طرح باہر نکلتے رہے ہیں۔ Floods of people have been coming out, agitating against what is happening in Gaza. تو جب اس کو دیکھ کے کچھ ضرور اثر پڑے گا، اور اس سے دیکھ کر جو اسرائیلی لابی وہاں کام کر رہی ہے کانگریس کے اوپر، جس کا انفلوئنس ہمیشہ رہا ہے، ایون بیلفور ڈیکلیریشن کی اگر بات کریں 1917 میں، تو وہ بھی اسی جوئش لابی کی وجہ سے لیٹر 67 الفاظ پر وہ لیٹر نکلا، اور دیکھیں کہ اس کے بعد وطن بنا جو انہوں نے کہا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے، اس کا بنیاد وہیں سے رکھی گئی۔ تو آج بھی
جو امریکہ میں لابی ہے، جس کو میں نہیں کہہ رہا، آپ جیفری سیک کی بات کر لیں، وہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہے، پروفیسر ریچ شائمر جو کہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے شکاگو میں پڑھاتے ہیں پروفیسر، وہ اپنی کتاب میں ثابت کر چکے ہیں۔ تو اس انفلوئنس کی وجہ سے اب یہ جو بیلنس کرنا ہے، وہ ایون اسرائیلی لابی ابھی دیکھ رہی ہوگی کہ بالکل امریکہ بھی آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا 11 سیکورٹی کاؤنسل کے 14 ممبر ایک طرف اور ایک ممبر ایک طرف ہر دفعہ ویٹو کرتا جا رہا ہے امریکہ۔ اسی طریقے سے دنیا کے 145 ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کہ اس کی لیگل ملٹی لیٹرل ویلیو نہیں ہے، لیکن بائی لیٹرل ویلیو تو ہے۔ آپ ان ممالک کو بھی دیکھ لیں، فرانس نے جو کل کیا ہے کہ اس نے ایکسیپٹ ریکگنائز کر لیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، 145 ممالک نے ریکگنائز کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر ریکگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ فلوٹیلا کے ساتھ کچھ اپنے بحری جہاز بھیج دیتے کہ بھائی یہ ضرور فلوٹیلا جو ابھی وہاں جس پر وہ حملہ کر رہے ہیں اسرائیل، کہ اس کے ہیومنٹیرین اسسٹنس ہی پہنچا دیتے، اپنے سفیر واپس بلا لیتے، اپنی فضاؤں پر پابندی لگا دیتے، ان کے باقی کچھ ایسا کسی نے نہیں کیا، صرف یہ وہ کہتے ہیں سر محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقر تقریر کرتے ہیں، جنرل اسمبلی ہو گئی یا OIC ہو گیا یا عرب لیگ ہو گیا، تو کچھ اسی قسم کی حالات نظر آتے ہیں۔ دیٹس سو ویری رائٹ ڈاکٹر صاحب، ویری کائنڈ آف یو وقت دیا، میرے خیال میں اس سے زیادہ انفارمیٹیو گفتگو اس حوالے سے نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، پریکٹیکل بات وہ جو ہم رکھنا چاہتے تھے آپ کے سامنے۔ یہ پروگرام آپ دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔